موجودہ حکومت کی تشکیل اور ہنی مون پیریڈ کو آج 75واں دن ہے، جبکہ IMF سٹاف لیول معاہدے پر سگنیچرز کو 44 دن گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے حوالے سے اجلاس بلایا۔ دوست ممالک کی طرف سے اگریڈ اپون رول اوورز ہمارے سامنے آئے اور نہ ہی ان وعدوں پر عمل کیا گیا ہے کہ جو الیکشن کیمپین کے دوران مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے کیے تھے، جس کے بعد حکومت بظاہر بجلی کی قیمتوں میں وقتی ریلیف دے کر پاپولس اقدامات لیتی دکھائی دے رہی ہے تاکہ اس تاثر کو قائم کیا جا سکے کہ حکومت کمزور نہیں بلکہ سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ اور اب اس انضمام کے دوران پاکستان نے سعودی عرب سے ایک بار پھر مزید $1 ارب 20 کروڑ قرض آئل ڈیفرڈ پیمنٹ کی مد میں لینے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ اس قرض کا مقصد $2 ارب کے اس فائنانسنگ گیپ کو پر کرنا ہے کہ جو IMF کے نئے قرض کے لیے پاکستان کو درکار ہے، جبکہ پاکستان سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات سے $12 ارب قرض رول اوور کرانے کی کوششیں بھی کر رہا ہے۔ پاکستان کو نئے قرض کے لیے $2 ارب کی فائنانسنگ اور $16.5 ارب کے رول اوور کروانے ہیں تاکہ IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے ایجنڈے پر آ سکے، کیونکہ 4 ستمبر تک IMF شیڈیول میں پاکستان کا نام ہی سرے سے شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب ریکوڈک پروجیکٹ میں $80 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی عرب ریکوڈک کے ایکسپلوریشن لیز بلاک 6 اور بلاک 8 میں بھی سرمایہ کاری کرے گا، جبکہ کل سرمایہ کاری کا تخمینہ $10 ارب تک لگایا جا رہا ہے۔ یہ معاہدہ رواں ہفتے ہو جائے گا اور یہ رقم ایک ہی ٹرانچ میں پاکستان کو موصول ہوگی، جبکہ صحافی شہباز رانا کی خبر کے مطابق سعودی عرب نے ریکوڈک کان کنی کے منصوبے میں 15% شیئرز خریدنے کی پیشکش بھی کی ہے اور اس کے علاوہ بنیادی انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے بھی ایک خاص گرانٹ دینے کا کہہ دیا ہے، جو SIFC کی چھتری تلے پہلی آفیشل انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری تصور ہوگی۔ ریکوڈک پروجیکٹ کا 50% بیرک گولڈ، 25% 3 وفاقی حکومتی اداروں اور باقی 25% بلوچستان کے پاس ہے، اور اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو وفاقی حکومت اپنے حصے کے 15% حصص سعودی عرب کو بیچے گا۔ سعودی پیشکش کے جواب میں پاکستان ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے سعودی پیشکش کا جائزہ لینے اور حتمی مذاکرات قیمت کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو سفارش کرے گی۔ یہ تیسرا موقع ہے ناظرین کہ جب سعودی عرب قرض کے لیے IMF پیش کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ اگر پاکستان کو مزید $1.2 ارب کا قرض آئل ڈیفرڈ پیمنٹ فیسلٹی کی مد میں مل جاتا ہے تو سعودی عرب کے واجب الادا رقم $6.2 ارب تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت کیش ڈپازٹس کی صورت سعودی کی طرف سے $5 ارب، چین کے $4 ارب اور متحدہ عرب امارات کے $3 ارب پاکستان میں پہلے ہی واجب الادا ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے ابھی تک رول اوورز کے حوالے سے صرف UAE کی طرف سے $1 ارب جو ہے وہ دیا گیا ہے، سعودی عرب کا $5 ارب، چائنا کا $4 ارب، دونوں کی طرف سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں سامنے آئی۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کی طرف سے قرض پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وزیر خزانہ کے دورہ چین کے بعد یہ امید تھی کہ چین سیف ڈپازٹس کو رول اوور کر دے گا، مگر ایسا انفارچونیٹلی ہوا نہیں، جبکہ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر پاکستان کو $2 ارب کی یقین دہانیاں حاصل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر رواں سال ہی حکومت 7 سے 8 ارب کے پرائیویٹ کریڈٹ انفلوز کو کیسے یقینی بنائے گی؟ ریکوڈک میں سعودیہ سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، مگر پاکستان کو حصص فروغ کا معاہدہ سوچ سمجھ کر اور ملکی مفاد میں اور فائن پرنٹ کو پڑھتے ہوئے کرنا ہوگا، کیونکہ آج ہی یہ حیران کن خبر سامنے آئی ہے کہ ایران کی طرف سے پاکستان کو آخری نوٹس جاری کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ تہران کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ گیس کے حصول کے لیے 180 دن کی توسیع شدہ ڈیڈ لائن کے دوران اپنی زمین پر IP گیس پروجیکٹ کے تحت پائپ لائن کی تعمیر نہ کرنے پر پاکستان کے خلاف اگلے ماہ ستمبر 2024 میں فرانسیسی قانون کے تحت پیرس میں ثالثی عدالت سے رجوع کرے۔ چونکہ یہ معاہدہ فرانسیسی قانون کے تحت کیا گیا تھا تو اب تنازع کا فیصلہ بھی پیرس میں ہی قائم ثالثی عدالت ہی کرے گی، اور یہ عدالت امریکی پابندیوں کو تسلیم بہرحال نہیں کرتی۔ ستمبر کا مہینہ بہت زیادہ اہم ہے، اگلے 10 دن میں پاکستان کو نوٹس کا جواب دینا ہے اور ایران کو قائل کرنا ہے کہ وہ فرانس کی ثالثی عدالت نہ جائے اور کوئی درمیانہ راستہ نکال لیا جائے، کیونکہ اگر ایران عدالت نہیں جاتی تو وہ پاکستان کے خلاف قانونی جنگ کا حق کھو دے گا۔ ایران کا یہ نوٹس
ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے کہ جب پاکستان نہ صرف توانائی بحران سے نبردازماں ہے بلکہ چین کے ساتھ بھی آئی پی پی قرض رول اوور کے لیے بھی مذاکرات کر رہا ہے، کیونکہ توانائی شعبہ مالیاتی دباؤ کا شکار ہے۔ اسی مالیاتی دباؤ اور عوامی پریشر میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ توانائی شعبے میں موجود خرابیوں کی وجہ سے 45 کھرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، جس نے ملک کو دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ 42 صفحات پر مشتمل اس حیران کن رپورٹ میں احتسابی عمل کے فقدان، ناقص اصلاحاتی اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی حکومت کے اداروں میں آڈٹ کے اعتراضات، رقم کی وصولی، زائد ادائیگیوں، ناقص اثاثوں اور معاشی مس مینجمنٹ، چوری اور فراڈ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں سینٹرل پاور پرچیسنگ ایجنسی کے کردار پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ سینٹرل پاور پرچیسنگ ایجنسی کا کام ہی ڈسکو سے بلوں کی وصولی میں ناکامی کی صورت میں مناسب ایکشن لینا ہے۔ تاہم سینٹرل پاور پرچیسنگ ایجنسی آڈٹ میں یہ سامنے آیا ہے کہ کے الیکٹرک سمیت ڈسکوز کے ذمے توانائی کی فروغ کی مد میں 25 کھرب روپے واجب الادا ہیں، اور فنڈز کی اس عدم وصولی نے پاور سیکٹر کو سخت مالی بحران کا شکار کر دیا ہے اور پروڈیوسروں کو ادائیگیوں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ اگر یہ بڑی رقم ڈسکو سے وصول کی جاتی ہے تو پاور سیکٹر کی مالیاتی پوزیشن بہتر ہو سکتی تھی، اور اسی طرح گردشی قرض اور دیر سے ادائیگی کے سرچارج کا بوجھ بھی ختم ہو سکتا تھا۔ جبکہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی سالانہ رپورٹ 2023-24 میں بتایا گیا ہے کہ 386 کھرب 70 ارب روپے کے بجٹ میں سے 4% سے بھی کم رقم سماجی اور اقتصادی خدمات کے لیے دستیاب ہے، جبکہ پارلیمنٹ کی منظوری نہ ہونے کے سبب تقریباً 93% سپلیمنٹری گرانٹس کو بھی خرچ نہیں کیا جا سکا، کہ جن کی مالیت 80 کھرب روپے سے زائد ہے، جس کے باعث عوامی وسائل ضائع بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی قرضوں پر سود کی ادائیگی کے اخراجات میں اضافے سے شہریوں کے معیار زندگی پر بھی سمجھوتا ہو رہا ہے۔ As they say, we seem to be caught between the devil and the deep blue sea۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔